اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں اظہار خیال کے لیے ہمارے فیصل آباد سے 94 FM کے آنر جناب احسن سید صاحب کو، جنہوں نے جب فلسفہ خودی کو سنا اسی دن یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ فلسفہ خودی کی ایک آبادی بھی ہونی چاہیے، اور انہوں نے اپنے پروگرام کا نام بدل کر وادی خودی رکھ دیا، اور اب ماشاءاللہ ہر ہفتے 10 سے 12 وادی خودی کے نام سے پروگرام کرتے ہیں۔ آپ سب دوستوں کی سماعتوں کی نظر جناب احسن سید صاحب، جشن اقبال، جشن اقبال، جشن اقبال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت پر آج یہ بیٹھک ہے۔ میری بابا جی مہر علی لاہوتی سے جو ملاقات ہے وہ بڑی حادثاتی ہے۔ میری زندگی کا تقریباً کوئی 18 سال کا کچھ ایسا سفر ہے جس کو اگر بات کرنے لگوں گا تو بہت طویل ہو جائے گا، مگر چاہوں گا کہ باقی لوگوں کے بیچ حائل نہ ہوں۔ یہ جو سفر گزرا، اس سفر میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کسی منزل کی جانب جانا ہے، لیکن انسان تلاش میں نکلتا ہے جس چیز کی اس کی خواہش ہوتی ہے۔ مجھے تلاش تھی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تلاش کس چیز کی ہے۔ نہ کسی منزل کا خیال تھا، لیکن وقت گزرتا رہا۔ میڈیا انڈسٹری سے میرا تعلق ہے، تو پورے ملک میں اور دنیا میں مختلف جگہوں پہ جانے کا موقع ملا، لوگوں سے بات چیت ہوئی، تو ایک بات کا اندازہ ہوا کہ مجھے تو ابھی ٹھیک سے کلمہ بھی نہیں آتا۔ یہ عربی کا ایک جملہ جس کو میں پڑھ کے ایک غلط فہمی کا شکار ہوں، یہ غلط فہمی ہی ہے۔ پاکستان ایک دنیا کے ممالک میں ایک چھوٹے جزیروں میں سے ایک جزیرہ ہے، اور ہم یہاں رہتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے، اور کچھ ان کے پاس اور کچھ کرنے کو ہے نہیں۔ لیکن مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جس تلاش میں میں ہوں، دنیا میں بے تحاشا لوگ اس تلاش میں ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ ان کی منزل ہے کیا۔ خیر، یہ سفر چلتا رہا، اور ریڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے میں ریڈیو پہ پچھلے کوئی 21 سال سے لوگوں کے ساتھ سوشل اویئرنس کے اوپر بات چیت کرتا رہا کہ ہمارے حالات کیسے بہتر ہونے چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے مجھے آج سے چند سال پہلے یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو میں لوگوں کو انجیکٹ کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وقتی طور پہ میں لوگوں کو احساس دلا دیتا ہوں، لیکن وہ کام میرا انجیکشن کر نہیں رہا۔ خیر، میں اسی تلاش میں میرا سفر ترکی کی جانب رواں دواں ہوا۔ مجھے کونیا رکنے کا موقع ملا۔ میں اپنے سفر میں
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ریگولر پڑھتا تھا، لیکن مجھے پڑھتے ہوئے یہ بے چینی ہوتی تھی کہ یہ راز میرے اوپر کھل کیوں نہیں رہا. جیسا کہ عام طور پہ ہم پاکستانی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو شاعر مشرق ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے ان کے بارے میں، کیونکہ ہم نے شعر کا جسم پڑھا ہے، ہم نے اس کا باطن نہیں پڑھا. اور وہ باطن کا راز اور اس کی جو چابی ہے وہ مجھے مل نہیں رہی تھی. خیر، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ حاضری دی، درخواست کی. درخواست کے بعد جب میں فیصل آباد واپس پہنچا تو حاجی یاسین صاحب اور عاطف بھائی میرے بہت پیارے دوست ہیں، ان کے بدولت میری بابا جی مہر علی لاہوتی سے ملاقات ہوئی. اور آپ یقین جانیے کہ میری 13 دن کی متواتر ملاقات جو تھی، ان 13 دنوں میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کا فلسفہ اور وہ راز میرے اوپر عیاں ہو گیا. خودی کیا ہے، فلسفہ خودی کیا ہے، نماز قائم کیسے کرنی ہے، وہ کون سی زکوٰۃ ہے جو مال کی ادا کرنی ہے، وہ کون سا حج ہے جو مقبول ہے، وہ کون سی سانس ہے جو آتے اور جاتے برکت سے نوازتی ہے اور مدینہ کی فضا ریاست کے طور پہ انسان کے باطن میں قائم کرتی ہے. اس کا راز مجھے بابا جی مہر علی لاہوتی سے ملاقات کے بعد ملا. مجھے سمجھ آئی کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے احسانات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر. ہم دنیاوی اعتبار سے تو ان کی پیدائش کے دن کو منا رہے ہیں، نہ تو وہ پیدا ہوئے تھے نہ وہ پردہ کیے تھے، وہ تھے، وہ ہیں، وہ رہیں گے. آپ کی اور میری خوش قسمتی جو ہے، ہم بدقسمتی سے مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، استاد بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں. ہم مختلف پیشوں سے پہچانے جاتے ہیں، بس ہم اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں. اور اگر ہم اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں تو یقین جانیے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، میرے پیشوں نے مجھے ڈبو کے رکھ دیا، میری خلافت نہیں قائم ہونے دی، مجھے در بدر کر دیا میرے پیشوں نے، میری دنیاوی کھوکھلی عزتوں نے، میرے اس مال نے جس کے میرے پردہ کر جانے کے بعد میری بچوں کے درمیان خدورت پیدا کرے گا. نہ میرے مال میں برکت رہی، نہ میرے رشتوں میں برکت رہی، نہ میری سانس میں برکت رہی، نہ میرے باطن میں برکت رہی، کیونکہ میں نے بے برکتی کا سودا چن لیا، اور وہ سودا ہے پستی کا. میں نے 9/11 کی دنیا کی سب سے بڑی 2 عمارتیں گرنے کو یاد رکھا، میں نے 11/9 کو یاد نہیں رکھا کہ جس نے ہماری بلندی اور تعمیر کے لیے ہمارے لیے ہم پہ احسانات کیے، جن کا نام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ.
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یقین جانیے نہیں کر پائیں گے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تب تک جب تک ہم فلسفہ خودی سے واقفیت نہیں رکھیں گے۔ ہم عاشق رسول کی مہریں لگائے پھریں گے لیکن ہمارے دلوں پہ مہریں نہیں لگیں گی۔ ہمارے کوٹھی بنگلے آباد رہیں گے لیکن ہمارے دل ویران رہیں گے۔ اور یقین جانیے میرا سفر بہت طویل ہے، یقیناً آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کا طویل سفر ہوگا، لیکن میں آپ کو بڑی ایمانداری سے یہ بات بتاتا چلوں، اس شہر کی، اس ملک کا اتنا بڑا اثاثہ آپ کے سامنے بابا جی مہر علی لاہوتی کی صورت میں بیٹھے ہیں کہ آپ رش کریں اس دور میں پیدا ہونے پر، جنہوں نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے اشعار کی تفصیل اور راز آپ تک کھولے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، بابا جی مہر علی لاہوتی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ طالب علم اور ناچیز کو اس قابل سمجھا اور اپنی درگاہ میں نہیں اپنی درسگاہ میں مجھے جگہ دی۔ جزاک اللہ۔